السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی توبہ قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور اسے غموں سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہاں بہت بڑا لیسن ہے، کیا اس تسبیح کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے اور مصیبت سے انہوں نے نجات پائی اور وہ مشکل سے باہر نکل آئے۔ حالانکہ کتنی بڑی مشکل، مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکل آنا، یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور ایک کلمے کی قوت سے، ایک کلمے کی برکت سے جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مصیبت سے نجات دے دی۔ اور پھر کیا، اس میں جو مین بات ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ میں خود ہی ظالم ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کا جو نیک عمل ہے اسے مشکل سے ضرور باہر نکال کر کھڑا کرتا ہے۔ خوشحالی میں کی ہوئی جو عبادت ہے وہ مشکل میں ضرور کام آتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل آسان ہو تو کیا کریں، ایک طرف تسبیحات، دوسری طرف صدقہ خیرات، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں۔ دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے بس آپ خود ٹھیک ہو جائیں، خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اللہ کی تسبیح کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اگلی زندگی کو اچھا کرنے کا وعدہ کریں تو بندش دور ہو جائے گی۔ ہمارے ہی اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے کثرت سے کیا اللہ کی طرف رجوع کیجیے، کثرت سے اللہ کی تسبیحات بیان کیجیے، اور نا امید نہ ہوں، امید کے ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کبھی بھی محروم نہیں رکھتے۔ تو اس تسبیح کو کیا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری کیا ہے جتنی بھی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، بندشیں ہیں، سب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔